نحمده ونصلي على رسوله الكريم کبیرہ گناہوں میں سے ایک اور بہت بڑا جرم جس پر بہت ساری وعیدیں ہیں وہ ہے سود کھانا۔ سود اس زیادتی کو کہتے ہیں جو عوض سے خالی ہو، یعنی کسی تجارتی معاہدے کے بغیر اجارہ، استجارہ وغیرہ جو شرعی عقود ہیں ان کے بغیر آپ نے کسی کو رقم دی اور اس پر متعین اضافی نفع لے رہے ہیں آپ، اس کو سود کہتے ہیں۔ اس سے آپ کو بحث نہیں ہوتی کہ یہ رقم جب کاروبار میں لگائے گا تو اس کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ فائدہ ہوگا تو اس فائدے میں میری شرکت کتنی ہوگی، نقصان ہوگا تو اس نقصان میں میری شرکت کتنی، اس سے بحث نہیں ہوتی۔ آپ نے کسی کو رقم دی، قرض دیا اور اس پہ آپ متعین پروفٹ لیتے ہیں، یہ خالص سود ہے۔ سود پیسوں کے علاوہ بھی چیزوں میں ہوتا ہے، تول کے بکنے والی چیزیں یا وزن یا ناپ کے جو بکنے والی کیل جسے کہتے ہیں، پیمانہ لیٹر کا، 1 لیٹر دے کے 2 لیٹر لے لینا ایک ہی چیز کو، یہ بھی سود میں داخل ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں جو سود رائج ہے وہ زیادہ وہ ربا نسا ہے جس کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے، جو بینکوں میں چل رہا ہے، رقم رکھی اور اس پہ اضافی پروفٹ لے لیا۔ یہ وہ سود ہے جس پر بہت ہی شدید وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود مت کھاؤ۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بس یہ ایک حکم کافی ہو جائے ہمارے لیے۔ قومی بچت میں پیسے رکھوانا، ڈیفنس سیونگ جو ایک اسکیم چل رہی ہے اس میں پیسے رکھوانا، ہاؤس بلڈنگ سے قرضے لے کے ان کو سود دینا، اس سے انسان کو رک جانا چاہیے صرف ایک آیت کی وجہ سے۔ لیکن لوگ نہیں رکتے۔ آج بھی ڈیفنس کے سرٹیفکیٹ لیے ہوئے ہیں لوگوں نے، سیونگ اور قومی بچت میں لوگ پیسے رکھواتے ہیں، وہاں سے سود لیتے ہیں، بینکوں میں پیسے رکھواتے ہیں، سود لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم کافی ہو جانا چاہیے، لا تأکلوا الربا، سود مت لو، کھانے کی اجازت نہیں ہے تمہیں۔ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر نہیں باز آتے، کھاتے رہتے ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اعلان جنگ کا مطلب ممکن ہے سود کھانے والا کہے کہ بھائی میرے خلاف تو کوئی بھی جنگ پہ نہیں آ رہا، نہ کبھی اللہ جنگ کر رہے ہیں نہ رسول جنگ کر رہے ہیں میرے خلاف۔ یہ اصل میں اللہ نے دھمکی دے دی کہ جس کے خلاف اعلان جنگ ہوتا ہے پھر اس کا خون مکمل حلال ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں جس فوج سے لڑائی ہوتی ہے اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا سارا سامان لوٹا جا سکتا ہے، ان کی عورتوں کو باندیاں تک بنایا جا سکتا ہے، یعنی اس سے پھر حتی الامکان جس حد تک ممکن ہو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے دشمن کو۔ تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ جو سود کھانے والے لوگ ہیں وہ میرے ایسے دشمن ہیں جیسے تمہارا میدان جنگ میں کوئی کافر دشمن ہوتا ہے۔ تو اب اس کے ساتھ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، نہ کروں تو یہ حکمت ہے، مصلحت ہے، یہ سزا کو گویا میں ٹال رہا ہوں، لیکن چھوڑوں گا نہیں اس کو، میں چھوڑوں گا نہیں اس کو، اتنی سزا دوں گا، ایسے سزا دوں گا۔ اس سزا کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ ان لوگوں کا جب حشر ہوگا تو ان کی عذاب کو دیکھ کر ایسی کیفیت ہوگی، ایسے حواس باختہ ہوں گے سود کھانے والے لوگ کہ جیسے تم پر تمہارے جان پہچان والوں میں جب کسی پر جن چڑھ جائے، جنات سوار ہو جائیں اور جس طرح وہ تڑپتا اور مچلتا ہے، حواس باختہ ہو جاتا ہے نا، جس پہ جن آسیب بھوت وغیرہ آ جائیں کیسا حواس باختہ ہوتا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ فرمایا عذاب ابھی ہوگا نہیں، صرف عذاب کو دیکھ کے اپنے انجام پہ نظر کر کے اس کی یہ کیفیت ہوگی، ایسے حواس اس کے جو ہے نا باختہ ہو جائے گا وہ، اور ہوش و حواس اس کے ٹھکانے نہیں رہیں گے۔ ایسے عذاب تو آگے شروع ہوگا، اپنا انجام دیکھ کے اس کی یہ کیفیت ہوگی۔ تو بھائی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔
قرآن مجید میں اللہ نے